بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ تو ہم بات کر لیتے ہیں مائیگرین کی، جسے عام زبان میں آدھے سر کا درد، درد شقیقہ وغیرہ وغیرہ کا نام دیا جاتا ہے۔ جب ہم مائیگرین کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر یہ سر کے کسی ایک جانب ہوتا ہے، یا تو لیفٹ سائڈ پہ ہوگا یا رائٹ سائڈ پہ ہوگا۔ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ دونوں سائڈ پہ ہو جائے، لیکن موسٹلی یہ آدھے سر کا درد ہوتا ہے، یعنی کسی ایک طرف ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات، جب مائیگرین ہوتا ہے تو اپنے ساتھ عموماً نوزیا فیلنگ یا وومٹنگ لے آتا ہے۔ اور ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ مائیگرین کا سر درد ایسے ہوتا ہے جیسے دل اچھل کر سر میں آ گیا ہے اور وہاں دھڑکنا شروع ہو گیا ہے۔ سر میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دل دھڑک رہا ہے۔ مائیگرین میں یہ والی ہیمرنگ فیلنگ بھی آتی ہے، پیلپیٹیشن فیلنگ بھی آتی ہے۔ پیشنٹ بہت زیادہ ڈسٹرب اس لیے ہوتا ہے کہ جب یہ اٹیک کی صورت میں ہوتا ہے تو اس وقت سیویئر پین ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ یہ سیویئرٹی ٹیمپریری ہوتی ہے، کچھ پیریڈ کے بعد ختم ہو جاتی ہے، چند گھنٹوں بعد، ایک دن بعد، 2 دن بعد مائیگرین کا درد جو ہے ریڈیوز ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر دوبارہ ریپیٹ ہونے کا امکان اپنی جگہ موجود ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1 دن بعد، اور یہ بھی ہو سکتا ہے 1 مہینے بعد، یہ بھی ہو سکتا ہے 1 سال بعد۔ یعنی یہ تو نہیں پتا کہ ریپیٹ کب ہونا ہے، لیکن مائیگرین ریپیٹ ہوتا ہے، اور ریپیٹ ہونے سے پہلے یہ کچھ سائن اینڈ سمٹمز پروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کو ہم نام دے سکتے ہیں وارننگ سائن۔ یعنی جب یہ مائیگرین آ رہا ہوتا ہے تو کچھ مائیگرین کے آنے سے پہلے کچھ سمٹمز وارننگ سمٹمز کے طور پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض پیشنٹ میں یہ فیلنگ آتی ہے کہ ان کا ویژن کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کو دکھائی کم دینا شروع کر دیتا ہے، ان کی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ نظر جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے یا خراب ہو رہی ہے یا بلر ہو رہی ہے۔ یہ ایک سائن ہے۔ کسی کو اس سے پہلے عجیب سی انزائٹی ہو جاتی ہے، عجیب سا ڈپریشن ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک وارننگ ہے۔ تو اس میں مائیگرین کے اٹیک سے پہلے وارننگ پیریڈ آتا ہے۔ یہ جو وارننگ پیریڈ ہوتا ہے، اس دوران اگر ہم میڈیسن کا استعمال کر لیں تو تکلیف کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تکلیف آنی ہے لیکن اس کی شدت کم ہو جائے گی۔ دوسری بات، تکلیف آنے کے بعد جو آپ احتیاطیں اپنے اوپر لاگو کر لیتے ہیں وہ لاگو کر لیجئے، اس سے بھی آپ کی تکلیف کی شدت کم ہو جائے گی۔ اب تکلیف آ رہی ہے، آپ کو سائن اینڈ سمٹمز پروڈیوس ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر لیفٹ سائڈ پہ ہیڈ ایچ آیا اور اس کے ساتھ اپنے ساتھ وہ نوزیا لے آیا، وومٹنگ کی کنڈیشن لے آیا یا وومٹ ہو بھی گیا، تو آپ کے پاس بہت سمپل سی میڈیسن موجود ہے۔ آپ اسپائجلیا سے اس پیریڈ کو ریڈیوس کر سکتے ہیں، اس وارننگ پیریڈ کو منیمائز کر سکتے ہیں اور ڈیزیز کی شدت کو کم کر سکتے ہیں۔ ایون وہ اٹیک میں چلا گیا ہے اور کنڈیشن یہی ہے، تب بھی آپ کے پاس اسپائجلیا موجود ہے، آپ اسپائجلیا دے سکتے ہیں۔ اب یہاں 2 طرح سے دوا دیں گے آپ۔ ایک تو یہ کہ ایگزیکٹ ریمیڈی اس وقت کیا بن رہی ہے، اور ایک یہ کہ بطور پین کلر بھی ہم کچھ دے دیں ساتھ، تاکہ ہمارا اس پیشنٹ کو جو تکلیف ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ کم ہو جائے۔ بطور پین کلر بھی ہم کچھ دے سکتے ہیں۔ تو آپ کے پاس ایک سادی سی پین کلر موجود ہے، اور وہ ہے میگفاس، میگنیشیا فاس، ایک سمپل ریمیڈی ہے بایو کیمک سے۔ تو اگر آپ اس کے 6x کی گولیاں گرم پانی کے ساتھ پیشنٹ کو دیتے ہیں
تو اب کیا ہوگا کہ ایک طرف آپ نے پین کو ریلیف کرنا شروع کر دیا, دوسرا ساتھ اسپائجلیا دے دی, تو اس کی ڈیزیز کو بھی آپ نے ختم کرنا شروع کر دیا. تو یوں آپ اپنے پیشنٹ کو فیور دے رہے ہیں. لیکن یہ پین اگر رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے تو پھر آپ کے پاس دوسری دوا موجود ہے, اور وہ ہے سینگونیریا. رائٹ سائڈ کے مائگرین کے لیے آپ کے پاس سینگونیریا موجود ہے, آپ سینگونیریا دے سکتے ہیں. اور سینگونیریا کے سپورٹ میں بھی اگر بطور پین کلر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کالیفاس بہت بہترین ہے. بایو کیمک سے کالیفاس کی اگر آپ سپورٹ دیں تو یہ پین کلر کا کام کرے گی. اس وقت کالیفاس ہو یا کیلکیریا فاس ہو, دونوں کے کیریکٹر اس وقت یہی ہیں کہ آپ کو ایک پین کلر سپورٹ جو ہے وہ مل جائے گی. تو آپ سینگونیریا بھی دے سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے پین کلر کے طور پر ان بایو کیمک میں سے کوئی سپورٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. لیکن رائٹ سائڈ پہ ایک اور ریمیڈی بھی جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے, اور بہت کثرت سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے, ہیبیچول ہے ہم اس کے استعمال میں, اور وہ ہے برایونیا. کلاسیفائی ہو جاتی ہے کہ اگر پیشنٹ یہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب جب مائگرین ہوتا ہے اس سے پہلے سے میری پیاس بھی بڑھ جاتی ہے, ماؤتھ میرا ڈرائی ہو جاتا ہے, تو آپ کو اشارہ مل گیا کہ آپ کا پیشنٹ برایونیا کی طرف جا رہا ہے. اور اگر کانسٹیپیشن بھی ساتھ آ جاتا ہے تو اور زیادہ کنفرم ہو جاتی ہے کہ یہاں اس کی ریمیڈی جو ہے وہ برایونیا ہے. بکس لیفٹ سائڈ پہ اسپائجلیا کی بات کرتی ہیں, رائٹ سائڈ پہ سینگونیریا کی بات کرتی ہیں. لیفٹ سائڈ والی جو اسپائجلیا ہے وہ اپنے ساتھ نوزیا فیلنگ لاتی ہے, لیکن پریکٹیکلی یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر رائٹ سائڈ پہ پین ہے اور نوزیا فیلنگ ہے تو اسپائجلیا رائٹ سائڈ پہ بھی کام کرتی ہے. یہ ہے پریکٹیکل. بکس لیفٹ سائڈ کی بات کرتی ہیں, لیکن کلینکل ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ اگر رائٹ سائڈ پہ پین ہے اور اس کے ساتھ نوزیا فیلنگ موجود ہے تو یہاں اسپائجلیا بھی کام کرتی ہے اور بہترین کام کرتی ہے. تو مائگرین کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس انداز سے کیا جا سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کیونکہ پیشنٹ کو تیز روشنی اس وقت بالکل برداشت نہیں ہوتی. مائگرین جس پیشنٹ کو اٹیک ہوتا ہے تو وہ تیز روشنی کو برداشت نہیں کرتا, تو وہ کیا کرتا ہے اپنے روم میں جا کر کرٹنس کو پھیلا لیتا ہے, اندھیرا کر لیتا ہے اور اندھیری جگہ پر لیٹ جاتا ہے. تو اگر وہ وارننگ اسٹیج سے گزر رہا ہے تو اسی وقت اگر وہ یہ والی کنڈیشن بھی اپنے اوپر اپلائی کر لیتا ہے, یعنی اپنا اسٹائل جو ہے وہ یہ کر لیتا ہے کہ وہ اندھیرے کمرے میں جا کر لیٹ جاتا ہے اور ریسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, تو اس کا اٹیک بھی منیمائز جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے اٹیک کی سیویئرٹی جو ہے وہ نہیں ہوگی. اس کے علاوہ کہ یہ مائگرین سے پہلے ہم ایک اور چیز نوٹ کرتے ہیں, اور وہ یہ ہوتی ہے کہ مائگرین کن کن چیزوں سے ہو سکتا ہے. اب یہ کنڈیشن ہر پیشنٹ کی الگ ہے. بات کر رہے تھے ہم کہ ایک شخص اگر دھوپ میں چلا جائے تو اسے مائگرین ہو جاتا ہے, یعنی اس کے مائگرین کی اوور سینسٹیوٹی یہ ہے کہ سن اسٹروک یا دھوپ میں جانے سے اس کا مائگرین اٹیک بڑھ جاتا ہے. ایک پیشنٹ وہ ہے جس کی اگر نیند پوری نہ ہو, کسی بھی وجہ سے ریسٹلیس ہوا, نیند پوری نہیں کر سکا, تو اس پر مائگرین اٹیک آ جائے گا. ایک پیشنٹ وہ ہے جو کسی خاص پرٹیکولر خوراک کو اگر کھا لیتا ہے, اس کی ڈائٹ, اس پرٹیکولر ڈائٹ کو کھا لیتا ہے, اس سے ہو جاتا ہے. ایک وہ ہے کہ جو اگر اس سے ایگریسو ہو جائے, اس سے کوئی بندہ ایگریسو ہو جائے تو اسے مائگرین اٹیک ہو جاتا ہے, یا وہ خود کسی سے ایگریسو ہو جائے اسے مائگرین اٹیک ہو جاتا ہے. تو ہر ایک کی جو مائگرین اٹیک کی نیچر ہے وہ الگ الگ ہو سکتی ہے. تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو ڈیزیز سے بچانے کے لیے ان چیزوں کی احتیاط کر لے. تو اس طریقے سے ہم مائگرین کو سیف سائڈ کر سکتے ہیں, مائگرین اٹیک کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں,
اور اگر اٹیک ہو جاتا ہے تو ہم مختلف ٹریٹمنٹ دے کر اپنے پیشنٹ کو کیور کر سکتے ہیں. یہاں تک کے ٹاپک میں کوئی کویشچن ہو تو کر لیجیے.